ایک بڑی کامیابی حاصل کریں گے اور یہی کامیابی آپ کی کامیابی ہوگی، ہمارے سیکولرزم کی کامیابی ہوگی، امبیڈکر کے نام لیواؤں کی کامیابی ہوگی۔ اور یقین کریے میری اس بات کو کہ جب تک ہم تمام لوگ ایک ہو کر ایسے سماج سے مقابلہ نہیں کریں گے جو ہم کو صرف استعمال کرتے آئے ہیں، ہمارا استحصال کیا، ہم کو خاک اور خون کے دریاؤں میں ڈبو دیا، ہم کو ہمیشہ کے لیے غربت ہمارا مقدر بنا کر رکھ دیا، ہم کو تعلیم سے دور رکھ دیا، ہمارے نوجوانوں کو جھوٹے مقدمے میں عائد کر کے جیلوں میں ان کی جوانیوں کو سڑا دیا، ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھوں میں آنسو لائے۔ میں آج آپ کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو میری اس بات کو، چاہے آپ مسلمان ہو یا آپ دلت ہو یا آپ میری دنگر سماج کے بھائی ہو، میرے بھائی، ہندوستان کی جمہوریت کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جذباتی نعروں سے ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہوتا، جذباتی تقاریر سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو جاتے۔ اگر ہم انصاف چاہتے ہیں تو پھر ہم کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ یقیناً آج آپ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کا جمع ہونا یقیناً ہماری ایک طاقت کا مظاہرہ ہے، مگر یاد رکھیے میں صرف آپ کے اس ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر موجودگی کو یا آپ کی شرکت کو دیکھ کر یقیناً میرے حوصلے بلند ہوتے ہیں، میرے مجلس رفقا کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، مگر میرے بھائی ابھی تو جنگ کا آغاز ہوا ہے، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ جنگ کا آغاز ہم انا راؤ جی پاٹل صاحب کی قیادت میں کر رہے ہیں۔ انا راؤ جی پاٹل صاحب اس جنگ کے کمانڈر ان چیف ہیں، اسد الدین اویسی اس کا سپاہی ہے۔ ہم انا جی صاحب کے ساتھ بلکہ ان کی پیچھے ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی دنگر سماج کو جو شکایت ہے، مسلمانوں کو جو شکایت ہے، ہمارے دلت بھائیوں کو جو شکایت ہے، آج ان تمام سماجوں کو ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیے ہم کو 70 سال سے صرف دل فریب وعدوں سے ہمارے دل کو بہلایا گیا، کبھی کھلونے دے کر ہم کو خاموش کر دیا گیا۔ میرے بھائی آج حالات بدل چکے ہیں، اور الحمدللہ آج ہر طبقے کے نوجوان میں ایک شعور جاگ چکا ہے، اور وہ انصاف چاہتا ہے، وہ اپنا حق چاہتا ہے۔ اور میں صاف اور واضح طور پر ان تمام سیاسی پارٹیوں کو، ان کے لیڈرز کو اور ان تمام ظالموں کے ظلم کرنے والوں کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب بس کر دو، تمہاری دکان اب چمکنے والی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی تمہاری دکان اب ختم ہوگی۔ تم نے 70 سال سے ہم کو ڈرا ڈرا کر ہم سے ووٹ حاصل کیا۔ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ چاہے مسلمان ہو یا ہمارا دنگر سماج کا ہمارا بھائی یا ہماری بہن ہو، یا دلت سماج کا ہمارا نوجوان ہو، اس نے کبھی بھی فرقہ پرست پارٹیوں کا ساتھ نہیں کیا۔ ہاں ہمارے مسائل ہیں اور رہیں گے، ہم کو یہ کہہ کر ہم سے ووٹ حاصل کیا گیا کہ آپ کے مسائل حل کیے جائیں گے، آپ کی تکالیف کو دور کیا جائے گا، آپ کی جان کا تحفظ کیا جائے گا، آپ کے مستقبل کو روشن کیا جائے گا۔ مگر میں آج آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے سوال کرتا ہوں، جب آپ اس جلسے سے اٹھ کر جائیں گے تو میں چاہوں گا کہ آپ ایک فکر لے کر اٹھے یہاں سے۔ میرا سوال آپ سے ہے میرے بھائی، آپ خود سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم نے کیا حاصل کیا۔ اگر ہم نے کچھ حاصل کیا تو اپنی محنت اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر حاصل کیا۔ اگر آج ہمارے گھر میں چراغ جلتا ہے
تو اس چراغ کے تیل میں نہ کانگریس، این سی پی، بی جے پی، شیو سینا کا کوئی رول نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر میں کھانا پکتا ہے تو ہماری محنت کی وجہ سے ہمارے گھر میں کھانا پکتا ہے۔ اگر ہمارے نوجوان کے پاس جیب میں سیل فون ہے تو اس لیے ہے کہ وہ دن میں 18 گھنٹے کام کرتا ہے۔ اس میں کوئی سیاسی پارٹی کا رول نہیں رہا، نہ حکومت کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ان تمام منتریوں کا کوئی رول رہا۔ میں آج آپ کے درمیان میں کھڑا ہو کر یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ میرے بھائی، آپ نے ہمیشہ ان تمام پارٹیز کا ساتھ دیا۔ کل تک آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا۔ آپ حالت مجبوری میں کبھی کانگریس کا ساتھ دیے تو کبھی بی جے پی کا ساتھ دیے۔ ان سے ناراض ہوئے تو این سی پی، شیو سینا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے بھائی، نہ آج آپ کو کانگریس راشٹروادی کی ضرورت ہے، نہ آپ کی مدد کے لیے بی جے پی، شیو سینا آئے گی، بلکہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی جمہوریت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ ہندوستان کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، جس کا میں نے پارلیمنٹ کے ایوان میں کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ہندوستان کا سنویدھان جب بن رہا تھا، اگر اس کمیٹی کا چیئرمین بابا صاحب امبیڈکر نہیں ہوتے تو ہندوستان ایک ہندو راشٹر بن جاتا۔ اس وقت تو سنگھ پریوار ضرور تھی، مگر ان کی کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی۔ ملک کا دستور بننے کے بعد جن سنگھ بنی، پھر اس کے بعد بی جے پی بنی، مگر سب سے زیادہ زہر کسی میں رہا تو آزادی کے بعد سے لے کر اب تک وہی کانگریس پارٹی میں زہر تھا۔ اگر امبیڈکر ہندوستان کا سنویدھان نہیں بناتے تو یہ تمام کے تمام فرقہ پرست مل کر ہندوستان کو ہندو راشٹر بناتے۔